اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی جمعۃ المبارک 21 مئی 2021 کو المدارس آن لائن اردو لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ بچوں، آج کا ہمارا عنوان ہے کسان کی دنائی۔ دنائی آپ کو پتہ ہے عقل مند کو کہتے ہیں، عقل مندی کو۔ تو کسان، یہ آپ کی کہانی ایک ایسے کسان کی ہے جو کہ بہت زیادہ عقل مند تھا۔ تو اس کہانی میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ یہ ایک لوک کہانی ہے۔ لوک کہانی بچوں کیا ہوتی ہے؟ کسان کی دنائی۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے یہ آپ کا سبق ہے لوک کہانی سے واقف ہو سکیں، لوک کہانی سے اخلاقی نتیجہ اخذ کرنا سیکھ سکیں۔ یعنی لوک کہانی ایسی اخلاقی کہانی ہوتی ہے جس میں کوئی نہ کوئی سبق پایا جاتا ہے۔ کہانی اور دیگر اسباق، مکالمے، ڈرامے وغیرہ میں فرق جان سکیں، انسانی زندگی میں عقل کی اہمیت اور قدر و قیمت کو آگاہ ہو سکیں۔ بہت سارے فیصلے ہم اپنی بے وقوفی کی بنا پر کرتے ہیں جس میں ہم اپنی عقل استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ کہانی ایک ایسے کسان کی ہے کہ ایک دن بادشاہ جو ہے وہ اس کسان کے کھیت میں جاتا ہے۔ بادشاہ اسے پوچھتا ہے کہ تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ وہ کہتا ہے 1 روپیہ۔ اب وہ 1 روپیہ بتاتا ہے کہ اس میں سے وہ 4 آنے جو ہے وہ کس طرح کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ 4 آنے وہ کھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ 4 آنے یعنی کہ کیا کرتا ہے؟ 4 آنے کھانے کا مطلب ہے 1 روپیہ اس نے کہا میں 4 آنے کھا لیتا ہوں، 4 آنے قرض اتارتا ہوں، 4 آنے قرض دیتا ہوں، باقی 4 آنے کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ بادشاہ بڑا حیران ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتا ہے 4 آنے کھانے کا مطلب ہے کہ میں خود پہ اور بیوی پہ خرچ کرتا ہوں، قرض اتارنے کا مطلب ہے اپنے والدین پہ خرچ کرتا ہوں جیسے میرے ماں باپ نے مجھے پالا پوسا تھا، اور 4 آنے قرض دینے کا مطلب ہے کہ جب میں بوڑھا اور 4 آنے قرض دینے کا مطلب ہے کہ میں اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہوں اور میرے بوڑھا ہونے پہ بچے مجھے سنبھال سکیں، اور 4 آنے کنویں میں ڈالنے کا مطلب ہے میں انہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کسان کی باتیں سنی اور خوش ہو کر انعام دیا، ٹھیک ہے؟ بادشاہ نے کسان کو یہ بھی کہا کہ جب تک تم میرا منہ 100 دفعہ نہ دیکھ لو اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ کسان نے وعدہ کر لیا۔ اگلے روز بادشاہ کا دربار لگا۔ بادشاہ نے کسان کی بات دربار میں موجود سارے لوگوں کو بتائی۔ بادشاہ کا وزیر بہت ہوشیار تھا، وہ اس نے اسی وقت ذہن کسی اور کسان کے پاس پہنچ گیا۔ کسان نے کہا میں نے بادشاہ کو زبان دی ہے، میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا، اس نے کہا کوئی راستہ سوچو، میں نے بادشاہ سے وعدہ کیا ہے۔ کسان سوچنے لگا، اس کے بعد اس کے ذہن میں ترکیب آئی، اس نے فوراً سے کہا کہ مجھے 100 اشرفیاں دو۔ وزیر نے جھٹ سے 100 اشرفیاں کسان کے حوالے کر دیں۔ اشرفیاں پا کر کسان نے وزیر کو تمام بات بتا دی۔ وزیر خوش لوٹ گیا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ بادشاہ نے کسان کو قسم دی تھی کہ تم جب تک میرا منہ 100 دفعہ نہیں دیکھ لیتے تم نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی۔ تو کسان نے 100 اشرفیاں لیں اور ساری بات بتا دی۔ بادشاہ کو اس بات پہ بہت غصہ آیا، وہ کسان کی وعدہ خلافی پر بہت سخت غصے میں تھا۔ اس نے فوراً کسان کو اپنے پاس دربار میں بلوایا۔ کسان نے کہا میں وعدہ توڑنا گناہ سمجھتا ہوں، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے، میں نے آپ سے کیا ہوا کوئی وعدہ نہیں توڑا۔ تو پھر بادشاہ نے کہا کہ تم نے میرا 100 بار منہ کب دیکھا جو وزیر کو ساری بات بتا دی۔ کسان نے کہا کہ عالی قدر بادشاہ کا منہ 100 بار دیکھنے کے بعد ہی ساری بات بتائی ہے، لیکن بادشاہ کہتا ہے کہ مجھے تو تم صرف ایک ہی دفعہ ملے تھے، مجھے تو تم 100 بار نہیں ملے، تم نے میرا 100 بار منہ کیسے دیکھ لیا؟ کسان نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے بات بتانے سے پہلے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگی تھیں، ہر اشرفی پر آپ کی تصویر بنی ہوئی ہے، میں نے ہر اشرفی پر آپ کی تصویر دیکھی، اس کے بعد میں نے وزیر کو ساری بات بتا دی۔ کسان کا یہ جواب سن کر دربار میں موجود لوگ کسان کی دنائی پر عش کر اٹھے۔ بادشاہ بھی کسان کی عقل مندی سے بہت حیران ہوا اور متاثر ہوا، اس نے کسان کو وزیر مقرر کر دیا۔ سب نے بادشاہ کے اس فیصلے کو بہت سراہا، بہت تعریف کی اور سب نے کسان کو وزیر بننے پر مبارکباد پیش کی۔ تو بچوں یہ تھی ایک لوک کہانی جس میں ہمارے لیے اخلاقی سبق ہے کہ عقل مندی سے ہر کام کرنا چاہیے۔ اب آئیے بچوں اس کے دیکھتے ہیں خاص الفاظ۔ سب سے پہلا لفظ ہے زیرک، ذہین، دانا، یہ اس کے اعراب ہیں۔ اب زیرک، بادشاہ کا وزیر بہت زیرک تھا۔ بچوں جب بھی آپ کو خاص الفاظ دیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ معنی دیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ اعراب اور اس کے ساتھ جملہ سازی لازمی کی جاتی ہے۔ یہاں پہ میں جملے نہیں بنا رہی، لیکن آپ لوگوں نے جملے خود بنانے ہیں،
آپ نے اس کے مفہوم کو سمجھنا ہے اور سمجھ کے جملے بنانے ہیں۔ زین کسنا، گھوڑے پر کاٹھی ڈالنا۔ بادشاہ کے وزیر نے زین کسی اور کسان کے پاس پہنچ گیا۔ دم لینا، سانس لینا۔ کسان نے فوراً ہی دم لیا۔ زبان دینا، وعدہ کرنا۔ کسان زبان دے کر مکر گیا۔ آگ بگولا ہونا، غصہ ہونا۔ بادشاہ وزیر کی بات سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ طیش میں آ جانا، غصے میں آ جانا۔ وزیر کسان کی بات سن کر طیش میں آ گیا۔ اشش کرنا، تعریف کرنا۔ دربار میں موجود تمام لوگوں نے کسان کے وزیر بننے پر سارے جو درباری تھے وہ اش کر اٹھے۔ سراہنا، تعریف کرنا۔ سب نے، دربار میں موجود لوگوں نے بادشاہ کے فیصلے کو بہت سراہا۔ حرف بحرف مکمل۔ میں حرف بحرف قرآن پاک مکمل کر چکا ہوں۔ خاکسار، عاجز، ہم اللہ تعالیٰ کے خاکسار بندے ہیں۔ بچوں یہ جملے میں ساتھ ساتھ بول رہی ہوں لیکن آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو کرنا ہے۔ اس کے بعد پیادہ، پیدل سپاہی۔ بادشاہ نے کسان کے پاس اپنا پیادہ بھیجا۔ غضبناک، غصے سے بھرا ہوا۔ بادشاہ کا چہرہ غضبناک ہو گیا۔ مہلت، وقفہ۔ بادشاہ نے کسان کو مہلت نہ دی یا مرتے وقت مریض کو مہلت نہ ملی۔ ٹھیک ہے بچوں، تو بچوں یہ تھے آج کا ہمارا سبق کسان کی دانائی۔ آپ لوگوں نے اس پورے سبق کی ریڈنگ کرنی ہے۔ ریڈنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کے خاص الفاظ، معنی، اعراب اور جملے ورک شیٹ صفحہ نمبر 10 پہ حل کرنے ہیں اور اس کے بعد کام مکمل کر کے جی سوٹ پہ بھیج دینا ہے۔ اللہ حافظ بچوں۔